کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارے اندر کی جو دنیا ہے، یہ جو روح کا سفر ہے، یہ دراصل کتنا گہرا اور کتنا پیچیدہ ہے؟ اچھا، آج کی اس وضاحت میں ہم ایک بے حد پراسرار اور دلچسپ موضوع میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ انسانی روح مکمل اندھیرے سے نکل کر نور الہی تک کا سفر کیسے طے کرتی ہے۔ اس کے لیے ہم شیخ اکبر ابن عربی کے بتائے ہوئے نفس کے 7 درجات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ کوئی خشک فلسفہ بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ برائی اور بے حسی کی دلدل سے نکل کر ذات الہی میں فنا ہو جانے تک کا ایک انتہائی خوبصورت اور باقاعدہ منظم خاکہ ہے۔ چلیں بنا کسی تاخیر کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کے اس سفر کا ایک چھوٹا سا نقشہ دیکھ لیتے ہیں۔ اول، روحانی وحدت کا سفر۔ دوم، اندھی خواہشات کی غلامی۔ سوم، ضمیر کی بیداری۔ چہارم، الہی سکون کی تلاش۔ پنجم، خدا کے ساتھ باہمی رضا۔ اور آخر میں ہم کامل روح پر بات کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، روحانی وحدت کا سفر۔ دیکھیں، تزکیہ کا لفظ تو ہم نے اکثر سنا ہی ہوگا، لیکن ابن عربی کے نزدیک یہ محض کوئی ظاہری صفائی یا چند مخصوص عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ ایک عظیم روحانی ہجرت ہے۔ کیسی ہجرت؟ ایک ایسی ہجرت جو کثرت یعنی اس دنیا کی بے شمار الجھنوں اور خواہشات کے شور سے شروع ہوتی ہے اور وحدت یعنی اللہ کی واحد ذات کی طرف جاتی ہے۔ بس یہی وہ بنیادی تصور ہے جو ایک بھٹکتی ہوئی روح کو بالکل واضح سمت دکھاتا ہے۔ اب آتے ہیں حصہ دوم کی طرف، اندھی خواہشات کی غلامی۔ اس سفر کے سب سے نچلے اور سچ کہوں تو سب سے تاریک مقام کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ یہ کافی خوفناک حقیقت ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے اپنی شہوات اور خواہشات کی مکمل غلامی۔ سب سے خطرناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیول پر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ذرہ برابر بھی ندامت یا پچھتاوا محسوس نہیں ہوتا۔ اندر کوئی کشمکش ہی نہیں ہوتی، بس اندھی خواہشات ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اس بات کی سنگینی کو اگر ہم نے گہرائی سے سمجھنا ہے تو سورت یوسف کا یہ قرآنی حوالہ بالکل واضح رہنمائی دیتا ہے۔ اس میں صاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ بے شک نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ یہ اس حقیقت کو بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے کہ اس مقام پر انسان اپنی ہی بری فطرت کے آگے کتنا مجبور اور بے بس ہوتا ہے۔ وہ مکمل اندھیرے میں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے اس اندھیرے کا احساس تک نہیں۔ لیکن یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ حصہ سوم، ضمیر کی بیداری۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بیداری آتی ہے تو یہ نفس لوامہ کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اچانک سے ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ اب پہلے جیسی بے حسی نہیں رہی۔ اب اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اپنا ہی ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے۔ اندر ایک تکلیف دہ احساس جرم پیدا ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سزا یا اندرونی کشمکش لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی روحانی بیداری ہے۔ یہ خود کو بہتر بنانے کی طرف پہلا اور سب سے طاقتور قدم ہے۔ اور ضمیر کی اس بیداری، اس احساس جرم کی طاقت کا اندازہ ہم سورۃ القیامت کی اس آیت سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی باقاعدہ قسم کھائی ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ذرا سوچئے، خود کو ملامت کرنے والا اور اصلاح کی تڑپ رکھنے والا ضمیر کتنا محترم اور طاقتور ہے کہ اسے کلام الہی میں قسم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ احساس ندامت ہی بہتری کی اصلی کنجی ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں ابتدائی درجات کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو ایک زبردست فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف نفس امارہ ہے، مکمل تاریکی، ندامت بالکل صفر۔ دوسری طرف نفس لوامہ ہے، جہاں ضمیر کی آواز جاگ چکی ہے اور بہتری کی جستجو ہے۔ یہ دراصل وہ عین لمحہ ہے جب روح اپنی زنجیریں توڑتی ہے اور اپنے اس بلند ترین سفر کا باقاعدہ آغاز کرتی ہے۔ یہاں سے سفر تھوڑا ٹھہراؤ کی طرف جاتا ہے۔ حصہ چہارم، الہی سکون کی تلاش۔ سکون کی طرف بڑھتے ہوئے اس سفر کا اگلا پڑاؤ نفس ملہمہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں، اس لیول پر آ کر روح اس قدر صاف ہونے لگتی ہے کہ اب اسے صحیح اور غلط سمجھنے کے لیے کسی لمبی بحث یا محض عقل پر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا۔ اسے الہام ہونے لگتا ہے۔ سیدھا دل میں نیک اور پاکیزہ خیالات آتے ہیں، جس سے اچھائی اور برائی خود بخود کلیئر ہونے لگتی ہے۔ یہ ایک ایسا خاص تحفہ ہے جو سیدھا اوپر سے ملتا ہے اور روح کو خود راستہ دکھاتا ہے۔
اور جانتے ہیں جب الہام کا یہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روح بالآخر نفس مطمئنہ کے مقام پر جا پہنچتی ہے۔ یہ لیول مکمل سکون کی حالت ہے۔ یہاں پہنچ کر ساری شکوک، ساری الجھنیں اور ماضی کی تمام بے چینیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیاوی پریشانیاں ایک مضبوط یقین کے سامنے بالکل دھل کر رہ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سکون ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا۔ اور اس سکون کی کیفیت کو سورۃ الفجر کی اس انتہائی مشہور اور خوبصورت آیت سے بڑا اچھا سمجھا جا سکتا ہے۔ اے اطمینان والی روح، اس الہی پکار کی مٹھاس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ روح نے بالآخر اپنا اصلی گھر، اپنا اصل مرکز پا لیا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب اس روح کو اس دنیا کا کوئی طوفان، کوئی الجھن متزلزل نہیں کر سکتی۔ اب آتے ہیں روحانیت کی انتہائی بلندیوں پر۔ حصہ پنجم، خدا کے ساتھ باہمی رضا۔ اس خوبصورت روحانی رشتے کے دو کافی اہم پہلو ہیں۔ پہلا ہے نفس راضیہ۔ اس لیول میں انسان صرف نعمتوں پر ہی شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ حیران انگیز طور پر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف اور کڑے امتحان پر بھی خوشی سے راضی رہتا ہے۔ دل میں کوئی شکوہ، کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی اوپر ایک مقام ہے، نفس مرضیہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بات صرف بندے کے راضی ہونے کی نہیں رہتی، بلکہ کائنات کا خالق خود اپنے اس بندے سے مکمل طور پر خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تصور ہی کتنا زبردست ہے۔ سورۃ الفجر کی یہ آیت کس کمال خوبصورتی سے ان دونوں مقامات یعنی نفس راضیہ اور نفس مرضیہ کو ایک ہی الہی دعوت میں پیرو دیتی ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یہ محبت اور رضا کے اس عظیم ترین رشتے کو بالکل ایک لڑی میں بیان کرتی ہے، جو سچ پوچھا جائے تو روحانی ہم آہنگی کا بالکل عروج ہے۔ اور اب اس سفر کی آخری منزل، حصہ ششم، کامل روح۔ اس ساتویں اور آخری پڑاؤ کو نفس کاملہ یا صافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بے حد خاص اور نایاب مقام ہے جو انبیاء اور کامل اولیاء کا حصہ ہے۔ یہاں آ کر ہوتا کیا ہے؟ انسان کا اپنا ارادہ، اس کی انفرادی مرضی یا ذاتی خواہشات بالکل ہی مٹ جاتی ہیں۔ وہ مکمل طور پر الہی ارادے میں ضم ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنا کچھ باقی ہی نہیں رہتا۔ یہ مکمل طور پر سرنڈر کرنے کی، مکمل سپردگی کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ تو خیر، اگر ہم آج کی اس پوری وضاحت اور اس عظیم روحانی ہجرت کو سمیٹنا چاہیں نا، تو اسے 3 صاف اور واضح قدموں میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم ہے کثرت، یعنی یہ جو دنیاوی خواہشات اور تاریکی کی الجھنیں ہیں۔ دوسرا قدم ہے تزکیہ، جو خود کو ملامت کرنے سے لے کر اطمینان حاصل کرنے تک روح کی مستقل صفائی کا ایک پراپر عمل ہے۔ اور تیسرا اور آخری قدم ہے وحدت، جہاں اپنا آپ بالکل مٹ جاتا ہے اور صرف ایک ذات الہی باقی رہ جاتی ہے۔ ان تمام درجات کو دیکھنے کے بعد ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے جو بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے جیسے روح ان اندھیروں سے نکل کر پاک ہوتی چلی جاتی ہے، کیا اس روحانی ارتقاء، اس روحانی ایوولوشن کی واقعی کوئی آخری حد، کوئی لمٹ ہے، یا پھر یہ لامحدود الہی علم اور معرفت کی طرف ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا؟ اسے یہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ یہ یقیناً ایک بے حد گہرے غور و فکر کا طلبگار ہے۔